اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کیسے آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، جماعت ہفتہ مضمون اردو گرامر، عنوان فعل یعنی ورب۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا جو اردو گرامر کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور اس میں ہم کئی اہم کلاسز لے چکے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ فعل ہے، بہت انتہائی میں بولوں کہ انگلش گرامر میں ریڑھ کی ہڈی کی طرح، انگلش گرامر میں نہیں بلکہ سنٹینس میں، ایوری سنٹینس میں جو بھی سنٹینس ہوتے ہیں، ہم جملے استعمال کرتے ہیں، جملے جو ہمارے جملے ہوتے ہیں، جو جملے کے بارے میں آپ جانتے ہیں نا کہ جو الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے بامعنی، تو یہ جو ہے جملے کا بالکل ریڑھ کی ہڈی کی طرح حیثیت رکھتا ہے یہ فعل۔ اسی طرح جو آج کا جو ہمارا لیکچر فعل کے حوالے سے ہے، لیکن اس سے پہلے کے لیکچر میں ہم نے واحد جمع کے بارے میں چند قاعدے پڑھ چکے ہیں کہ واحد کیا ہے، یعنی وہ اسم جو صرف ایک چیز کے لیے استعمال ہو تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ واحد کہتے ہیں۔ جبکہ جمع کیا ہے؟ مثال کے طور پر لڑکا، دوات، مرغی، یہ واحد ہے۔ جمع کیا ہے؟ وہ اسم جو ایک سے زیادہ چیزوں کے لیے استعمال کیا جائے، جیسے لڑکے، دواتیں، مرغیاں۔ اس کے چند قاعدے بھی مذکر اسموں کی جمع بنانے کے چند قاعدے بھی ہم نے پڑھ چکے ہیں کہ اگر مذکر اسم کے آخر میں الف ہو تو جمع بنانے کے لیے اسے یہ میں بدل لیتے ہیں، جیسے لڑکا سے لڑکے، بیٹا سے بیٹے، بندہ سے بندے، تختہ سے تختے، لائک دس۔ اور اس کے بعد ہم نے الف میں غنہ والا قاعدہ پڑھا کہ جس مذکر اسم کے آخر میں الف میں غنہ آئے تو ہم اس کو یہ غنہ سے بدل لیں گے، جیسے کنواں سے کنویں، دھواں سے دھوئیں۔ اور اس کے بعد ہم نے جمع مؤنث اسموں کی جمع کے بارے میں پڑھا کہ اگر مؤنث اسم کے آخر میں یہ ہو تو یہ یا معروف ہو تو جمع بنانے کے لیے آگے الف میں غنہ بڑھاتے، جیسے کاپی سے کاپیاں، نیکی سے نیکیاں، لڑکی سے لڑکیاں وغیرہ۔ اور اس کے بعد اگر مؤنث اسم کے آخر میں واو یا الف ہو تو جمع بنانے وقت ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ غنہ ہم اس کو اضافہ کرتے ہیں۔ دوا سے دعائیں، بلا سے بلائیں، خوشبو سے خوشبوئیں۔ یہ چند جو اصول تھے ہم پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے کے لیکچر میں۔ جبکہ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے فعل کے لحاظ سے، تو پیارے بچوں، فعل انتہائی اہم حصہ ہے گرامر کا، سمجھنے کی بہت کوشش کریں، چلتے ہیں، شروع کرتے ہیں، زیادہ ٹائم نہ ویسٹ کرتے ہوئے اپنی آج کا جو ٹاپک ہے اس کی طرف بڑھیں گے۔ سب سے پہلے پیارے بچوں، فعل کو انگلش میں ورب کہتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو ساتھ ہی ساتھ انگلش میں بھی بتاؤں گا، کیونکہ یہ جو اردو گرامر ہے اکثر بچوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ بعد میں زیادہ تر بچے یہی کہتے ہیں کہ سر یہ تو انگلش میں ہمیں آتے، اردو میں نہیں آتے۔ اس سے پہلے بھی ایک بچے نے مجھے میسج کیا تھا کہ سر آپ جو پڑھا رہے ہیں، جب آپ بتائے کہ انگلش میں اس کو یہ کہتے ہیں تب ہمیں صحیح طرح سمجھ میں آتا ہے۔ تو کوئی بات نہیں ہے بچوں، میں بتاؤں گا ساتھ ہی ساتھ، اس کو انگلش میں ورب کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے یہ فعل ہے، انگلش میں اس کو ورب کہتے ہیں۔ ورب از اے ورڈ وچ شو ایکشن اور اسٹیٹ آف بینگ۔ سو جو ایکشن اور اسٹیٹ کو، جو کسی کی ایکشن کو، کسی کی جو کام کر رہے ہیں اس کے ایکشن کو اور اس کے حالت کو، اسٹیٹ کو ہمیں بتاتے ہیں اس کے بارے میں۔ اردو میں کیا ہے؟ اردو میں اس کو فعل کو کیا کہتے ہیں کہ فعل وہ کلمہ ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا زمانے کے تعلق کے ساتھ پایا جائے۔ ابھی جو زمانے کے تعلق کا کام ہے یہ چھوڑو، یہ بعد میں ہم پڑھیں گے، لیکن ہمیں صرف یہ پتہ ہونا چاہیے کہ فعل وہ کلمہ ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو، ٹھیک ہے؟ زمانے کے تعلق، یہ جب ہم 3 زمانے ہیں یہ ہم پڑھیں گے تب ہمیں سمجھ میں آ جائے گا زمانے کے بارے میں۔ تو مثال کے طور پر سعد نے روٹی کھائی، سعد نے روٹی کھائی، یہ جو ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور بات جو بہت انتہائی اہم ہے، یاد رکھنا پیارے بچوں، آپ لوگوں کو شاید فعل، فاعل، مفعول کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا۔ میں نے تو آپ لوگوں کو سمجھایا ہے، سبجیکٹ، آبجیکٹ، ورب انگلش میں کہتے ہیں۔ یہ انتہائی اہم چیزیں ہیں، یہ جب ہمیں پتہ نہ ہو تو ہمیں کسی چیز کے بارے میں، نہ ٹینسز کے بارے میں پتہ چلے گا، نہ ورب کے بارے میں پتہ چلے گا، کسی چیز کے بارے میں نہیں۔ انگلش میں آپ لوگوں نے اگر یاد ہے تو آپ لوگوں نے سنٹینس کے بارے میں اور سنٹینس کے بیچ میں جو کام کرنے والے ہوتے ہیں نا،
مثال کے طور پر یہ اسکول ہے تو اسکول کے اندر ٹیچرز ہیں، تو آپ لوگوں کو ٹیچرز کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی یہ ٹیچرز ہے، یہ اردو ٹیچر ہے، یہ انگلش ٹیچر ہے، یہ بایو ٹیچر ہے، کیمسٹری ٹیچر لائک دس وغیرہ کے ٹیچرز ہیں۔ تو اسی طرح یہ جو سینٹینس ہے، سینٹینس کے بیچ میں جو کام کرنے والے اس کے بارے میں آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ ایک سینٹینس ہوتا ہے، سینٹینس کے بیچ میں دیکھیں میں آپ لوگوں کو ایک ایگزامپل انگلش میں دے دیتا ہوں کہ ہی رائٹ، یہ ایس والا پام آپ لوگ جانتے ہوں گے، پریزنٹ انڈیفینٹ میں ہی شیٹ کے ساتھ ایس والا پام ورڈ کے ساتھ لگتا ہے۔ ہی رائٹس اے لیٹر، ہی رائٹس اے لیٹر۔ سو دیکھیں بچے یہ جو ہے ہمارے پاس سینٹینس ہے۔ ابھی جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اردو میں اس کو ہم اس طرح ٹرانسلیٹ کریں گے کہ وہ ایک خط لکھتا ہے، تو دیکھیں بچے یہ جو ہی رائٹس لیٹر ہیں یہ تو ہمیں بظاہر ایک جملہ لگتا ہے، وہ ایک خط لکھتا ہے، بس ہم کہتے ہیں سمپلی یہ ایک جملہ ہے، بس وہ کہتا ہے کہ بندہ بس خط لکھتا ہے، کام کر رہا ہے۔ لیکن اس کے بیچ میں جو کام کرنے والے اس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ ہی کیا ہے، رائٹس کیا ہے، لیٹر کیا ہے، وہ کیا ہے، خط کیا ہے، لکھنا کیا ہے۔ اس کے بارے میں جب ہم جانیں گے تو تب ہم اردو میں اور انگلش میں ٹینسز کے بارے میں صحیح طرح سمجھ پاؤ گے۔ لیکن سب سے پہلے آپ لوگوں کو میں بتاؤں، انگلش میں تو آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کیونکہ آپ لوگوں کا الگ سے گرامر ہے انگلش میں، اردو میں مشکل ہوگا کیونکہ اردو میں ہمارا کورس بھی اتنا ہوتا ہے کہ ہم اس کو کمپلیٹ کرتے کرتے گرامر رہ جاتا ہے۔ لیکن میرا جو رائے ہے میں کہتا ہوں بچوں کو گرامر بھی پڑھائیں، گرامر بھی بہت انتہائی اہم ہے لٹریچر کے حوالے سے۔ تو چلو یہ جو ہے ہی ہے، تو ہی جو ہے ہی رائٹس اے لیٹر، یہ ہی جو ہے بچوں یہ کام کر رہا ہے، اور کیا کام کر رہا ہے؟ لیٹر کو لکھتا ہے۔ ہی کون ہے؟ لیٹ سپوز میں ہوں، ہی فضل ہے، یعنی دیٹ مین کہ فضل کیا کر رہا ہے؟ خط لکھ رہا ہے، یہ بھی شروع نہ میں رائٹنگ کر رہا ہے۔ تو بچوں یہ جو ہے دیٹ مین یہ فضل جو ہے، ہی جو ہے، یہ جو فضل ہے یہ ناؤن ہے، ہی جو ہے یہ پروناؤن ہے، یہ ناؤن ہے، یہ پروناؤن ہے، یہ ناؤن کے جگہ پر استعمال ہوا ہے۔ اچھا یہ کیا ہے جملے میں؟ یہ سبجیکٹ ہے، انگلش میں آپ لوگ اس کو سبجیکٹ کہتے ہیں، یہ سبجیکٹ ہے۔ اس کو میں پشتوں میں بھی آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا کیونکہ یہ بہت انتہائی اہم ہے، بچوں کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے اور یہ بالکل انیشیل سٹیج ہے، اس کے بارے میں پتہ نہ ہو تو جملے آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہ جو ہے رائٹس ہیں، لکھنا ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ ورب ہے، اور یہ جو ہے یہ لیٹر ہے تو اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، یہ آبجیکٹ ہے، سبجیکٹ ورب آبجیکٹ۔ اسی طرح اردو میں یہ وہ جو ہے یہ کام کر رہا ہے، یہ فاعل ہے، ٹھیک ہو گیا۔ خط لکھ رہا ہے، خط کے اوپر کام ہو رہا ہے، یہ مفعول ہے، اور لکھ رہا ہے یہ فعل ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ جو ہے جب ہم اس کو سمجھیں گے نا تب ہم جملے کے اور جملے کے اندر جو کام کرنے والے ہوتے ہیں ہمیں اس کے بارے میں پتہ ہوگا۔ مثال کے طور پر وہ ایک خط لکھتا ہے، ابھی وہ کیا ہے؟ یہ کام کر رہا ہے، اس کے ہاتھ میں بال پوائنٹ ہے، وہ کام کر رہا ہے۔ تو خط جو ہے خط کے اوپر کام ہو رہا ہے تو خط مفعول ہے۔ پشت میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں بچے منگ سرا چکلا یو جملے نو پا جملہ کی منگ سرا دا دری سیزا موسٹ امپورٹنٹ دی بے شک دا مفعول چھ دے بازی جملہ کی ناراضی لکه تاسو ټرانزټیو ورب ویلی په ټرانزټیو ان ټرانزټیو ورب چې دی په اردو کې په انګلیش کې په اردو کې ولا وتا پہلے لازم فعل متعدی وي، پہلے لازم چې دی کې مفعول نه وي او په پہلے متعدی کې مفعول وي. هغه زه تاسو ته مخکې ایکسپلین کوم، خو زه راځم خپل ټاپک ته. ګوره مونږ وایو چې هی رایټس ا لیټر، اوس رایټس ا لیټر چې دی د ټینس پته خو به زه دې ځای نه لګوم چې ما سره رایټ چې کوم دی فارم چې کوم دی نو هغه د پریزنټ انډیفینټ ټینس لګي، هغه ځان له خبرې دي، هغه به تاسو ته بیا ډیټیل بای ډیټیل زه هم چې تاسو ته خپل ټیچرز ایکسپلین کړي وي په انګلیش کې. او دې سره سره مونږ سره چې کوم هی دی بچې نو دا مونږ سره کار کوونکی دی، کار کوي بچې، دی خط لیکي سکی، دی خط لیکي، دی کار کوي. نو چې دا کوم کار کوي که نه لکه اوس زه وایم که نه چې هی پلی کرکټ، هی ډانسینګ که نه او هی پلی کرکټ. نو دا هی پلی کرکټ چې دی دا هی چې دی کار کوي، دی کار کوونکی دی، سبجیکټ دی، په انګلیش کې ورته موږ فایل. او دا رایټ چې دی دا لیکل دي. ګوره بچه یاد ساتئ سبجیکټ ابجیکټ به موږ ته په نظر راځي،
سبجیکٹ آبجیکٹ په موږ ته په نظر راځي، ورب به موږ ته په نظر نه راځي، ورب به موږ د دې سبجیکٹ او د دې آبجیکٹ هغه ته د کتو نه ظاهرو چې دی دا کار کوي. لکه ګوره وہ ایک خط لکھتا ہے، اردو کې زه تاسو پوهیم، انګلیش کې اردو کې دواړو پوهیم چې تاسو ته سمجھ میں راشي. ګوره فایل چې دی ګوره وہ ایک خط لکھتا ہے، نو دا وہ چې دی کار کوي، خط لیکي، نو په خط کار کېږي، نو چې په کوم سیس کار کېږي بچې دا مفعول وي، او چې کوم کار کېږي نه هغه موږ ته د هغه نه پته لګي. ګوره زه اوس لیکل کوم بچې تاسو ته زما دا زه ښکارم پیج درته ښکاري، ٹھیک شو، او دا لیکل کوم چې کوم دی نه دا یو ورک دی، یو کار دی، دا زما یو کار دی. اوس که مثال زه دې ځای کې ډیسک ډبوم دا هم زما یو کار دی. که تاسو وایئ چې سبحان سر ډیسک ډبوي، نو ګوره فضل سبحان سر ډیسک ډبوي، خو دا ډیسک چې دی دا بچې مفعول دی، ځکه زه په ده کار کوم، په ده راړه مې کار کوم، که ګلکاري به کوم، که ډبوم یا که ماټوم یا که ټوټې ټوټې کوم، یا که ښکلې ښکلې جوړوم، یا که میخونه پیټه کوم، نو دا زه په ده کار کوم بچې. نو دا په ده چې زه کار کوم بچې، نو دې ته تاسو په انګلیش کې آبجیکټ وایي او په اردو کې ورته مفعول وایي. او دا څوک چې په کار کوي بچې، نو دې ته تاسو په انګلیش کې سبجیکټ وایي، او په اردو کې ورته څه وایي بچې؟ په اردو کې ورته فایل وایي. او دا چې کوم کار کوم، یا یې ماتوم، یا پې لیکل کوم، یا یې ډیکوریټ کوم، نو دا بچې څه دي؟ دا ورب دی. ها په اردو کې ورته فعل وایي. په جمله کې بچې فعل فاعل مفعول، this is the most important things. that is the most important. دا به تاسو چې درځي. سو ریلی سوری ما ځکه تاسو پښتو کې پوه کړئ چې کله تاسو بچې په خپله مورنۍ ژبه کې په یو څیز پوه شئ، ان شاء اللہ تاسو به هغه بیا اردو انګلش ته کنورٹ کوئ. ٹھیک ہو گیا، یہ تھا ہمارا سبجیکٹ آبجیکٹ ورب فعل فاعل مفعول. اچھا چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. فعل کی اقسام بلحاظ زمانہ. فعل ماضی وہ فعل جو گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر کرے. اچھا فعل اردو میں فعل کی 3 اقسام ہے بلحاظ زمانہ. جس طرح آپ لوگ انگلش میں ٹینسز کے بارے میں آپ لوگ دیکھیں، آپ لوگ 3 ٹینسز جو ہے یہ بنیادی نیم ہے. ہمارا جو ایک ٹیچر تھا وہ کہہ رہا تھا، ہمیں زیادہ تر کہا کرتا تھا کہ جو پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے، فاسٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے اور فیوچر انڈیفینٹ ٹینس ہے، یہ 3 ٹینسز ہے. یہ جو باقی پریزنٹ کنٹینیوس، پاسٹ کنٹینیوس، پرفیکٹ پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس، پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس، یہ جو باقی جتنے بھی ہیں یہ اس کے بچے ہیں. تو یہ جو مین جو ٹینسز ہیں ہمارے پاس یہ 3 ہیں، پہلے ماضی، پہلے حال، پہلے مستقبل. پھر اس کے الگ اقسام ہیں اس کے بیچ میں، لیکن اس کے بارے میں ہم بات نہیں کریں گے، پھر آپ لوگ کنفیوز ہوں گے. 3 زمانے ہیں اردو میں، انگلش میں. دیکھیں انگلش میں آپ لوگ اس کو پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس، فاسٹ انڈیفینٹ ٹینس، فیوچر انڈیفینٹ ٹینس آپ لوگ کہتے ہیں. سمپل پریزنٹ بھی کہتے ہیں، سمپل پاسٹ بھی کہتے ہیں، سمپل فیوچر بھی کہتے ہیں اس کو. اردو میں اس کو پہلے ماضی، پہلے حال، پہلے مستقبل. پہلے ماضی فاسٹ انڈیفینٹ کو کہتے ہیں، جبکہ پہلے حال پریزنٹ انڈیفینٹ اور پہلے مستقبل فیوچر انڈیفینٹ ٹینس کو کہتے ہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو جو ہمارے پاس پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے جس کو آپ ورب کا سیکنڈ فارم یوز کرتے ہیں، اگر یاد ہے تو صحیح، نہیں ہے تو یہ آپ لوگوں کے ساتھ گرامر میں ہو چکے ہوں گے. اگر نہیں تو پھر انگلش میں سب سے پہلے انگلش ٹینسز پر کلاس لینا چاہیے. پہلے ماضی کیا ہے؟ وہ پہل ہے جو گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا. انگلش میں آپ لوگوں کو آتے ہیں نا ٹینسز. اردو میں کیا ہے؟ اردو میں پہلے ماضی کیا ہے؟ جب کسی کام کا کرنا گزرے ہوئے زمانے میں. مثلا سعید نے روٹی کھائی، ابھی روٹی کھائی ہے، ابھی نہیں کھا رہی، کھائی ہے. علی اسکول گیا، ابھی نہیں جا رہا ہے، نہ کل جائے گا، گیا ہے، بس اسکول گیا ہے، وہ اسکول میں ہے. اس نے خط لکھا، کل لکھا تھا، پرسوں لکھا تھا، ترسوں لکھا تھا. تو یہ ہو گیا پہلے ماضی. پہلے حال کیا ہے؟ پہلے حال وہ پہل ہے جو موجودہ زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا سہنا اس میں پایا جائے. پہلے حال میں موجودہ زمانے. یہ ایک بات یاد رکھنا کہ جو انگلش میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوگا، جو پاسٹ ہوتے ہیں اس میں یہ الف یا، جملے کے آخر میں یہ الف یا، یہ الف یا، اور جو فعل حال ہے اس کے جملے کے آخر میں تاہے تیہے تہے آئے گا، اور جو مستقبل میں گا گے گی آئے گا. سمجھ میں آ گئی بات؟ وہ پہ جو موجودہ زمانے میں، مثلا حمید سبق پڑھتا ہے، ابھی پڑھتا ہے. فضل سر کلاس لے رہا ہے، یا فضل سر ہمیں پڑھاتا ہے، ابھی میں پڑھا رہا ہوں. یا آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، میں کلاس لے رہا ہوں، لیتا ہوں. تو یہ تاہے تیہے. اسلم خط لکھتا ہے، وہ کرکٹ کھیلتا ہے. یہ جو موجودہ زمانے میں ہو جائے تو اسے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس انگلش میں، اردو میں پہلے حال. جو گزرے ہوئے زمانے میں ہو جائے انگلش میں فاسٹ انڈیفینٹ ٹینس اور اردو میں پہلے ماضی. اور جو آنے والے زمانے میں ہو جائے تو انگلش میں فیوچر سمپل فیوچر یا فیوچر انڈیفینٹ ٹینس، اور یا پہلے مستقبل کہتے ہیں. وہ پہل جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا سہنا آنے والے زمانے میں پایا جائے.
سمجھ میں آ گئی بات؟ آنے والے زمانے میں یعنی ہم کہتے ہیں کہ وی ول گو ٹمارو، وی ول گو پیشاور ٹمارو، وی ول گو ٹو پیشاور ٹمارو، وی ول پلے کرکٹ ٹمارو، یعنی کل ہم کھیلیں گے. تو یہ جو ہم انگلش میں یوز کرتے ہیں، اردو میں ہم کہتے ہیں کہ ہم کل پیشاور جائیں گے، ہم کل کرکٹ کھیلیں گے، ہم کل فٹ بال کھیلیں گے. وہ اسکول جائے گا، کب جائے گا؟ وہ اسکول کب جائے گا؟ وہ اسکول جائے گا 15 ستمبر کو، ابھی نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، 15 ستمبر کو. ہی ول گو ٹو اسکول آن 15 سپٹمبر. اور یہ بھی آپ لوگوں نے اگر نوٹیفیکیشن میں دیکھا ہوگا تو زیادہ تر ہم کہتے ہیں کہ اسکول ول بی ری اوپن آن 15 سپٹمبر. سو یہ جو ول اور ول کا استعمال جو ہوتے ہیں نا انگلش میں فیوچر انڈیپینڈنس میں، اسی طرح کیا ہوگا اردو میں پہلے مستقبل اسے کہتے ہیں. حفیظ خط لکھے گا، وہ اسکول جائے گا، اسلم فٹ بال کھیلیں گا، یہ کیا ہے؟ یہ پہلے مستقبل ہے. ٹھیک ہو گیا؟ زمانوں کے بارے میں سمجھ میں آ گیا نا؟ امید ہے آپ لوگوں کو صحیح طرح سمجھ میں آ چکا ہوگا، کیونکہ میں نے بہت انٹرسٹڈ طریقے سے آپ لوگوں کو پڑھایا، اور یہ بہت لازمی چیزیں ہیں. یہ ٹینسز جو ہے بچوں، یہ بہت ہی انتہائی اہم چیزیں ہیں. جب آپ جاؤ گے نا یہ کام آئے گا. اس کے جو ہے نا یہ جو ٹینسز ہے، اس کے جملے اور جملوں کے جو ہوتا ہے نا بے ترتیب جملے یا وغیرہ، جو یہ اس کے مدد سے عمل کرتے ہیں یا جو کنورسیشن کرتے ہیں. اچھا، جو پیل کے لحاظ سے، یہ تو زمانے کے لحاظ سے پیل کی 3 اقسام تھے. اس کے بیچ میں پہلے ماضی کے اندر بھی 3 ہے اور حال کے بھی، اس کے الگ پھر 3 اقسام ہیں. اور جو جس کے جو معنی کے لحاظ سے جو اقسام ہے وہ 2 ہے، جنہیں میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا کہ انگلش میں اس کو ٹرانزٹیو اینڈ ٹرانزٹیو ورب کہتے ہیں. جو نمبر فرسٹ کیا ہے؟ پہلے لازم وہ فعل ہے جو صرف فاعل کو چاہے. تو فعل فاعل مفعول کے بارے میں تو آپ لوگ کو میں نے بالکل سمجھایا آپ لوگوں کو کہ فعل فاعل مفعول کیا ہے، سبجیکٹ آبجیکٹ ورب. تو یہ جو ہے پہلے لازم کیا ہے؟ وہ فعل ہے جو صرف فاعل کو چاہے. یعنی جب جملے میں فعل کے بعد فاعل ہو اور جملہ کمپلیٹ سینس ہمیں دیتے ہیں، ہمیں اس میں کنفیوژن ہمارے لیے نہیں ہوتے، ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جملہ کمپلیٹ ہے. مثال کے طور پر سہیل بیٹا، راحیلہ روئی، نور خان آیا. اس کا جو سینس ہے یہ ہمیں کمپلیٹ سینس دیتے ہیں کہ ہاں بھائی نور خان کھڑا ہوا تھا بس بیٹھ گیا، راحیلہ روئی کسی نے مارا ہوگا، کیا کسی نے کچھ بتایا ہوگا تو یہ اس وجہ سے رو رہی ہے، نور خان آیا. تو یہ کمپلیٹ سینس ہمیں دیتے ہیں، تو یہ پہلے لازم ہے. دوسرا جو قسم ہے پہلے متعدی، وہ پہل ہے جو فاعل کے علاوہ مفعول کو بھی چاہیے. ابھی یہ جو ہے یہ بغیر مفعول کے پورے نہیں ہوتے. مثال کے طور پر سہیل نے کھانا کھایا. ابھی جو ہمارے پاس جو یہ جو کھانا ہے یہ مفعول ہے، سہیل فاعل ہے، اور کھایا جو ہے یہ فعل ہے. ابھی یہ مفعول میں نے اس کے اندر سے اسکپ کر دیا، سہیل نے کھایا. تو ہمارے ذہن میں فوراً کویشچن آ جاتا ہے کہ سہیل نے کیا کھایا؟ ہمارے ادھر میں نے آم لائے تھے 1 کلو، ادھر فریزر میں پڑے ہوئے تھے، وہ کھایا؟ کیا ہو گیا؟ کیا کھایا؟ تو جب ہمیں پتہ چلا کہ کھانا کھایا، تو کھانا جو ہے یہ مفعول ہے، تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اس کے بیچ میں مفعول ہے، تو یہ پورا سینس دیتے ہیں. ہمارے ذہن میں اس کی کویشچن نہیں بنتا اس کے بارے میں، بس کھانا کھایا، بھوک لگ گیا تھا، کھانا کھایا، ختم ہو گئی بات. اچھا، راحیلہ نے پڑھی، کیا پڑھی؟ تو کویشچن آ گیا ذہن میں کہ راحیلہ نے پڑھی، کیا پڑھی یار؟ کتاب پڑھی، اخبار، کتاب، جو بھی. تو یہ جو ہے یہ کتاب جو ہے یہ مفعول ہے، اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، تو یہ مفعول اس کے لیے لازمی ہے. تو راحیلہ نے کتاب پڑھی. نور خان نے خط لکھا. ابھی اس کے بیچ میں یہ خط جو ہے یہ مفعول ہے، یہ میں نے اسکپ کر دیا کہ نور خان نے لکھا. تو فوراً ہمارے ذہن میں کویشچن آتا ہے کہ نور خان نے کیا لکھا؟ کیا لکھا نور خان نے؟ افسانہ، ناول، ڈرامہ؟ نہیں جی، خط لکھا. اچھا، خط لکھا. تو یہ جو یہ مفعول ہے، تو اس کے بغیر جو ہے یہ کمپلیٹ سینس نہیں دیتے. اور اسی طرح ان مثالوں میں سہیل، راحیلہ، نور خان فاعل، کھانا، کتاب، خط مفعول، اور کایا، پڑھی، لکھا فعل متعدی ہیں. تھینک یو سو مچ پیارے بچوں، بہت انٹرسٹڈ ٹاپک تھا. امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ چکا ہوگا. پیارے بچوں، جہاں تک ہوم ورک ہے تو آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے اس میں صفت اور اس میں موصوف کی تعریفیں یاد کر کے لکھے. 3 مثالیں بھی دے اور خود سے ٹیسٹ لے کے مجھے بھیجے یا وائس میں مجھے
بھیجیں۔ اس کے علاوہ جو ٹینسز ہے، جو پیل کی اقسام ہے اور پیل ہیں، پیل کی اقسام زمانے کے لحاظ سے 3 ہے جبکہ معنی کے لحاظ سے 2 ہے۔ تو یہ جو ہے ان میں کوئی بھی پرابلم ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو تو مجھے کامنٹس میں بتائے یا واٹس ایپ گروپ میں بتائے یا پرسنلی جو بھی ہو، لیکن خود کو سمجھنے کی بہت کوشش کریں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ تھینک یو سو مچ پیارے بچوں، اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ ہوم ورک مجھے بھیجے، اس میں صرف اور موصوف کی تعریفیں یاد کر کے لکھیں۔ یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہو گیا آج کا، یہ آپ لوگوں کے بک میں موجود ہیں، ٹھیک ہے، بک میں یہ ہے اور یہ میں پڑھا بھی چکا ہوں، سمجھا بھی چکا ہوں آپ لوگوں کو۔ تھینک یو سو مچ پیارے بچوں، اللہ آپ سب کو خوش رکھے، ہم اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔